أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الزلزال کی 8 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جو انشاءاللہ آج ہمارے مطالعہ و درس میں شامل رہیں گی. یہ سورہ پاک مدنی صورتوں میں سے ہے اور مکمل 8 آیات پر یہ مشتمل ہے. بنیادی طور پر آخرت کے مناظر، آخرت کی ہولناکی اور آخرت کی جواب دہی، حساب و کتاب اور انسان کے لیے آخرت کی تیاری اور اس دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے گزارنا، اس طرح کے مضامین کو قرآن کریم نے اس سورہ پاک میں ذکر کیا ہے اور جگہ دی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آیات ہیں سورۃ الزلزال میں، یہ نہایت درجہ جامع اور مستحکم آیات ہیں قرآن کریم کی. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اس سورہ پاک کو الجامعہ کہا گیا ہے. الجامعہ یعنی بہت سارے احکامات اور بہت ساری اخروی زندگی سے متعلق چیزیں اور آخرت کے متعلق باتیں اس سورہ پاک کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. الجامعہ ہے، یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے منفرد اور یکتا ہے. اور اس سورہ زلزال یا سورہ زلزلت کو حدیث پاک کے اندر حضرت انس اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایت کے مطابق نصف القرآن بھی کہا گیا. یہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ سورہ پاک جو ہے یہ نصف القرآن ہے، اور قل هو اللہ احد کو ثلث القرآن کہا گیا ہے. اسی طرح سے قل یا ایھا الکافرون کو ربع القرآن کہا گیا ہے. تو یہ ان کے فضائل ہیں. تو سورہ زلزلت کو نصف القرآن کہا گیا ہے کہ جو شخص سورہ زلزلت کی تلاوت 2 مرتبہ بھی اگر کر لے تو مکمل قرآن کریم پڑھنے کے جتنا برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اور اپنے معانی، مفاہیم کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، مضامین کے لحاظ سے اس کو نصف القرآن کہا گیا، اس لیے کہ جامع سورہ پاک ہے اور اس کے اندر جو مضامین ہیں بڑے مستحکم ہیں اور بہت ساری چیزوں کو جمع کرنے والی ہے. اس لیے یکتا اور منفرد حیثیت کی یہ سورہ پاک سورۃ الزلزال، سورہ زلزلت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین اپنی سخت جنبش اور حرکت کی بنا پر، جس کو ہم عرف عام میں زلزلہ بھی بولتے ہیں، ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال کر کے پھینک دے گی، باہر نکال دے گی. یعنی ہلا ڈالنے والا جب اللہ کا حکم آ جائے گا اور اس زمین کے اندر ایک ڈھونچار اور کمپن اور کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جائے گی، پھر یہ زمین اپنے اندر کے خزینوں کو باہر نکالے، اگل دے گی. زمین اپنی جو اس کی حیثیت ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مسطح ہے، وہ جامد ہے اور ٹھہری ہوئی ہے اور اس کے اندر حرکت و جنبش ذرہ برابر نہیں ہے. اللہ پاک کا حکم آئے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ زمین باہر نکال کر کے پھینک دے گی اپنے بوجھ کو، جو اس کے اندر بوجھ ہیں ان کو نکال کر کے باہر رکھ دے گی. بوجھ کے متعلق جو ہے وہ قرآن کریم میں جو یہ آیت ذکر کی گئی، اس کے شارحین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قرآن کریم
نے کہا ہے کہ جگر کے ٹکڑوں کو یہ باہر نکال کر کے پھینک دے گی زمین، اور اس کے اندر جو خزینے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں، سونے اور چاندی کی ہیرے جواہرات اور موتی، جو بھی اس کی تہوں کے اندر محفوظ ہیں، اللہ رب العالمین نے جو اس کے نیچے جمع رکھے ہیں، ان تمام کو وہ نکال کر کے باہر کر دے گی بڑی بڑی چٹانوں کی صورت میں۔ تو انسان کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اب جب انسان ان کیفیات کو دیکھے گا اور وہ دیکھے گا کہ یہ خزانے اور یہ اموال اور یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہیں، اور وہ انسان جو محبت کرتا تھا، مالوں کو خزینہ کرتا تھا، جمع کر کے رکھتا تھا، اکٹھا کر کے رکھتا تھا، وہ سینت کر کے رکھتا تھا، اپنے مال کو، اموال کو جمع کرتا تھا، دن رات گنتیاں کیا کرتا تھا، اور وہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مال میرے پاس ممکن ہو میں جمع کر لوں، اکٹھا کر لوں، اس فراق کے اندر رہتا تھا، اس کوشش کے اندر لگا رہتا تھا۔ اب انسان ان تمام خزینوں کو دیکھ کر کے کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان، آدمی کیا کہے گا؟ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں زمین یہ ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ باہر نکال رہی ہے؟ اس وقت انسان کو چونکہ اب وہ تمام کی تمام وعدے وعید جو دنیا کے اندر اس سے کیے جا رہے تھے، اور قرآن کریم جن باتوں کے بارے میں اس کو آگاہ کر رہا تھا، باخبر کر رہا تھا، دھیرے دھیرے وہ ان تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کے سامنے آ رہی ہیں بعینی ہی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتایا تھا، قیامت کے سارے مناظر اسی طرح سے انجام پا رہے ہیں۔ اس کو یقین ہو چلا ہے اس بات کا کہ اب باقی کی جو مراحل ہیں ان کے اندر بھی وہی سب ہونا ہے جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں خبریں دی گئی تھی، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، جس کے بارے میں واضح و تذکیر تھی، جس کے منبر و محراب سے صدائیں لگائی جا رہی تھی، اللہ نے جس کا حکم دے دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا تھا، وارثین انبیاء جس کے بارے میں مستقل آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے، اب وہ یقین کر چکا ہے تو کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ انسان نے اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ اسے کیا ہو گیا، یہ کیوں اپنے خزینوں کو اگل رہی ہے، باہر پھینک رہی ہے؟ وہ اس سے قطع تعلق کرے گا، وہ کہے گا کہ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں وہ سوچے گا۔ حالانکہ یہی وہ مال تھا جس کی بنا پر اس نے لالچ کیا تھا، جس کی بنا پر قطع تعلق کیا تھا، جس کی بنا پر عزت و اقربا سے دور ہو گیا تھا، جس کی بنا پر لوگوں سے دھوکہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ قتل و غارت گری کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دن رات جھوٹ بولا کرتا تھا۔ تمام کی تمام اپنی زندگی میں مال کو جمع کرنے کی وجہ سے جو حرکت وہ تمام کی تمام کر رہا تھا، اب اس سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا، اب کہے گا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمام کی تمام باتیں، یہ جو اموال ہے، یہ جو اموال یہاں پر جمع کیے گئے ہیں، میں نے اس کو جمع نہیں کیا تھا، میرے پاس نہیں تھا۔ اس طرح کی کیفیات کو وہ ظاہر کرے گا، چونکہ وہ دیکھ چکا ہے اپنی آنکھوں سے اور مشاہدہ کر رہا ہے قرآن کریم کی ہر آیت کا، تمام احکامات کا، جن کے بارے میں اس کو باخبر کیا گیا تھا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اپنے خزینوں کو باہر نکال رہی ہیں جو ہے۔ اس لیے اب وہ اس سونے کی طرف، ان چیزوں کی طرف کچھ التفات نہیں کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے اندر وہ تمام کی تمام حرکتیں کر چکا ہے، وہ اللہ کے یہاں سارے ریکارڈ ہیں، محفوظ ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے اپنے یہاں لکھ رکھی ہے، جو بھی اس نے کیا تھا، ساری کی ساری چیزوں کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ روایت کے اندر تو آتا ہے کہ جب تک مال کے بارے میں حساب نہیں دے گا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا، اس وقت تک اس کو قدم ہلانے کی فرصت اور جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی، اجازت ہی نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا جواب نہ دے لے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ انسان کی ساری زندگی وہ مال کے جمع کرنے، اکٹھا کرنے اور مال کی ذخیرہ اندوزی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، یہ عام بات ہے، اور انسان اسی کے لیے اپنی جمع خوری کے اندر لگا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مال حرام طریقے پر آ رہا ہے یا جائز طریقے پر آ رہا ہے، جائز طریقے پر جا رہا ہے یا حرام طریقے سے جا رہا ہے، اس کی اسے فکر نہیں ہے، اس کی اسے پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو خزینے ہیں اللہ پاک کے، یہ تمہیں تو بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے، یہ جو دنیا تمہیں دی گئی ہے بہت مختصر ہے اور جز وقتی ہے، یہ وقتی ہے، تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ نے تو ان کو پیدا کیا، یہ اللہ کے پاس خوب ہے، ہر چیز کے خزائن موجود ہیں اللہ کے پاس، اللہ کے پاس اس کی کمی تھوڑی ہے، اللہ کے پاس تو خوب ہے یہ۔ قیامت میں اللہ نکال کر کے دکھائے گا، زمین اگلے گی، زمین باہر نکال کر کے پھینک دے گی، تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے پاس کیسے خزینے موجود ہیں۔ تم اتنا چھوٹا چھوٹا جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تم چھوٹی سی بات پر قطع تعلق کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری پر آمادہ ہو جاتے تھے، ذرا سے مال کے لیے تم فتنہ و فساد کے اندر لگ جاتے تھے، ذرا سے مال کے لیے تم لوگوں کو دھوکہ دے دیا کرتے تھے، جھوٹ بول دیا کرتے تھے،
لیکن اللہ کے پاس تو یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. اب انسان کی تمام باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اس کی منظر کشی کی ہے قرآن کریم نے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, اسے کیا ہو گیا ہے, زمین کو کیا ہوا, یہ کیوں ایسا کر رہی ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, اس دن زمین کہہ ڈالے گی اپنی ساری کی ساری باتیں. زمین اپنی ساری کی ساری سب جو باتیں, اچھی بری خبریں جن کا بھی تعلق اس سے زمین سے رہا ہے, وہ تمام کی تمام باتیں کہہ ڈالے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, اس لیے کہ اس کے رب نے آج اس کو حکم بھیجا ہے یہ سب کچھ کرنے کا. زمین پر انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے, جو بھی حرکات و سکنات ہیں, تمام کی تمام ریکارڈ ہیں, محفوظ ہیں. اس کو سن لیا جائے, اس کو دامن دل سے باندھا جائے, اس کو لوہے دل پر لکھ لیا جائے, ہر چیز محفوظ ہے. اس سے بڑا پختہ یقین انسان کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا کہ وہ اس بات کا اعتبار کرے, یقین کرے, اس کو سچا جانے. جس طرح سے اپنی نگاہوں سے دیکھ کر چیزوں کو سچا جانتا ہے, ان پر یقین کرتا ہے, اس سے سینکڑوں ہزاروں گنا درجہ اس بات پر یقین کرے کہ اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کیا ہے. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے, ریکارڈ ہے, ایک ایک چیز محفوظ ہے, ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. تمام کے تمام نقوش اور اس کے اثرات, ہر چیز اللہ پاک نے محفوظ کر رکھی ہے. آج زمین کہے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, اس لیے کہ زمین کو حکم دیا ہے اس کے رب نے, اس کے پالنہار نے یہ سب کچھ کرنے کا. زمین کو حکم ہو چکا ہے کہ وہ اپنی خبریں بیان کرے, بتائے کس نے اس زمین پر نیکیاں کی تھیں, کس نے اس زمین پر برائیاں کی تھیں, کیا کیا برائیاں کی تھیں, کیسے کیسے برائیاں کی تھیں. ہر چیز جو ریکارڈ ہے, جو محفوظ ہے اس زمین کی تہوں میں, جو چیزیں بھی ہیں, یہ زمین پوری کی پوری زمین جن چیزوں کی شاہد ہے, گواہ ہے, ہر چیز کو اگل کر کے رکھ دے گی, ہر چیز کو باہر کرے گی. اس لیے کہ اس کے رب کا حکم ہو چکا ہے. اب زمین کے بس کی بات نہیں ہے کہ زمین کسی چیز کو محفوظ کرے. اس کا رب اسے حکم کر چکا ہے کہ ہر چیز کو باہر نکالے, ہر بات کہے, ہر چیز جو اس کے سینے میں دفن ہے, محفوظ ہے, اس کو باہر نکالے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, اس لیے کہ اس کا رب حکم بھیج چکا ہے اب اس کو کہ یہ ان باتوں کو ذکر کرے, ان چیزوں کو کہے. یہ اس کو حکم ہے, یہ اپنے حکم, اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یہ اس حکم کی تابع داری میں, اطاعت و فرما برداری میں اب یہ ساری کی ساری حرکتیں کر رہی ہے کہ اپنے خزینوں کو بھی نکال رہی ہے, اپنے رازوں کو بھی اگل رہی ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا, یومئذ یصدر الناس اشتاتا, اس دن ہو جائیں گے لوگ تتر بتر. اس دن لوگ, ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, ہر آدمی جو ہے وہ اپنے حساب دہی کے اندر لگا ہوا ہوگا. اور روز محشر ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا ہوگا, میرا کیا بنے گا. ہر شخص, اس لیے کہ روئے زمین پر وہ جو کچھ بھی کر کے گیا ہے, اب حساب و کتاب کا وقت ہے, اس سے حساب و کتاب لیا جا رہا ہے. اس کے سامنے ساری زندگی آئینے کی طرح سے کھول کر کے رکھ دی جائے گی. اور یہ چیزیں سمجھنا آج کے زمانے کے اندر کتنا آسان ہو گیا ہے کہ انسان ویڈیوز کے ذریعے سے ان تمام نقل و حرکات کو محفوظ کر لیتا ہے جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے. یہ تو وہ توانائیاں ہیں, وہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کر دی ہیں کہ انسان اپنی صلاحیت سے ایسے آلات ایجاد کر رہا ہے کہ ان آلات کے نتیجے میں وہ چیزوں کو محفوظ کر رہا ہے, ہر چیز کو محفوظ کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے. تو وہ اللہ جو خالق ہے ان تمام چیزوں کا, ان آلات کو بنانے کی صلاحیت, استعداد و طاقت و قوت اور اس کے اسباب و ذرائع اللہ نے پیدا کیے ہیں. اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہر چیز کا حساب و کتاب کرے گا. اس دن لوگ منتشر ہو پڑیں گے, طرح طرح کے ہو جائیں گے لوگ اس وقت. کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, کہ ان کو دکھائے جائیں ان کے عمل. اس دن ہر طبقے کے لوگوں کو, جو جس طبقے کا ہے, ان کو اس کے عمل دکھائے جائیں گے. اس کے سامنے کچا چٹھا کھول کر کے رکھ دیا جائے گا. جو برا انسان ہے اس کے اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے, جو اچھا انسان ہے اس کے سامنے اس کے اعمال جو ہے وہ رکھ دیے جائیں گے. تو یہ جو جماعتیں بنیں گی اس وقت, جو یہ جو گروپ ہوں گے, جماعتیں ہوں گی, تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. جنت والے جنت میں جا رہے ہوں گے, جہنم والے جہنم کی طرف اوندھے منہ دھکے لے جا رہے ہوں گے. یہ کیفیات ہوں گی. اس دن الگ الگ جماعتیں, الگ الگ گروہ اور گروپ ہوں گے, ظاہر ہے کہ اعمال کے اعتبار سے, کیونکہ وہ حساب و کتاب کا دن ہے. اس دن کو اللہ پاک نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان سے حساب لے سکے. اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی وہ کر کے گیا ہے اس کے متعلق اس سے حساب و کتاب لے لیا جائے, تاکہ ان کو دکھائے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ,
تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے عمل کے وہ دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہیں. اس لیے کہ یہ جو سارا سسٹم اور پورا کا پورا نظام ہے اور آخرت کا وجود اور آخرت کا قائم ہونا ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ انسان کو دکھایا جا سکے کہ وہ اپنے ماضی میں کیا کچھ کر چکا ہے، کس طرح سے وہ زندگی گزار کر کے دنیا کے اندر آیا، اس کا حساب و کتاب لیا جا سکے. اسی لیے اللہ رب العالمین قیامت قائم کریں گے تو لیُرَوْا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، سو جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہے وہ دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ جو کیا جا رہا ہوگا، فیصلہ جو ہوگا وہ نیکی اور بدی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوگا. اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے وہ مومنین کہ جنہوں نے ذرہ برابر بھی نیکیاں کی ہیں، اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے نیکی کا کام کیا تھا، تم نے یہ اچھائیاں کی تھی، یہ بھلا عمل تھا، یہ ہماری رضا کا کام تھا، خوشنودی کا کام تھا، یہ تم نے سنت کی اتباع میں اور پیروی میں کیا تو دکھایا جائے گا. اور اگر ریاکاری کے طور پر دکھاوے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کیا تھا وہ بھی بتا دیا جائے گا. اچھا کیا تھا تو دکھایا جائے گا، برا کیا تھا وہ بھی سامنے رکھ دیا جائے گا. ہر چیز انسان کی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر. رائی کا جو ذرہ اور دانہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر نیکی کر کے آیا ہے تو اس نیکی کا، اور ذرہ برابر بھی اگر ایمان اس کے پاس ہے تو وہ بھی وہ دیکھے گا. اور اگر ذرہ برابر اس نے کفر و شرک چھپا رکھا تھا، اللہ رب العالمین اس سے بھی بخوبی واقف ہے. ہر چیز جو ہے اس وقت دکھائی جائے گی، حتیٰ کہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان اس کے سینے کے اندر تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اگرچہ برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن ذرہ برابر ایمان بھی اگر سینے میں محفوظ تھا تو اللہ پاک اس کو جہنم سے نکال لیں گے. اسی طرح سے اگر وہ مومن ہے، نیکیاں اس نے کی ہیں تو وہ تمام کی تمام نیکیاں اس کو دکھائی جائیں گی. اور اگر برائیاں کر رہا تھا، بدی کر رہا تھا، تو ان بدیوں کے نتیجے میں، ان برائیوں کے نتیجے میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا. اور پھر پاک صاف کر کے ان گناہوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں، یا قرآن کریم کی بہت سی آیات اور سور کے بارے میں جو تفسیرات کی گئی ہیں کہ ان کو ان کی سفارشات قبول کی جائیں گی. قرآن کریم کی سفارش کے بارے میں، روزے کی سفارش کے بارے میں، دیگر اعمال کی جن کی سفارشات اللہ پاک قبول فرمائیں گے اپنی مشیت سے، اپنی منشا اور اپنی مرضی سے، ان کی سفارشات کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع دو جہاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنی امت کے افراد کے لیے. ان سفارشات کے نتیجے میں جہنم سے نکال دیا جائے گا. مومنین سے پھر اب جہنم کو پاک کیا جائے گا، جہنم کو وہاں سے جو جہنم سے ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا، اور پھر صرف اہل جہنم اس میں کافر مشرکین وہ اس کے اندر رہ جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. تو جس نے ذرہ برابر نیکیاں کی ہیں وہ جنت میں، جس نے ذرہ برابر برائیاں کی ہیں وہ جہنم میں. اور ان کو پھر وہ دیکھے گا اور ان کی سزا بھگتے گا. اور پھر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان محفوظ رکھا تھا تو اس کو لے کر کے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیکی کا پھل اللہ رب العالمین آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ وعدہ ہے. البتہ جس نے شر کے بارے میں جو فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ اس سے مراد وہ شر ہے جس سے اس نے توبہ نہ کر لی ہو. اگر برائیاں ہو گئی تھیں، خطائیں ہوئی تھیں، لیکن اس پر وہ توبہ کرتا رہا، معاف کرتا رہا، اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، پھر وہ جو ہے وہ وہاں پر حساب و کتاب اس کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے توبہ کے نتیجے میں معاف کر دی گئی ہوں گی. ان کی پکڑ ان پر نہیں ہوگی، بلکہ پکڑ ان چیزوں پر ہوگی جن کی اس نے توبہ نہیں کی تھی، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اب اس کا نتیجہ جو ہے اس کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، حقیر سمجھ کر کے گناہ نہ کرو، اس لیے کہ اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے مواخذہ ہونے والا ہے. اس لیے صرف دل سے توبہ کرنی چاہیے. انسان کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور توبہ بھی
کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیں اور اللہ رب العالمین کی مواخذے اس کی پکڑ سے ہم محفوظ ہو جائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نستغفر اللہ ونتوب الیہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. آمين. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.